السلام علیکم اپری کے قارئین، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، سب کو شاد و آباد رکھے، سب کی پریشانیاں دور کرے۔ تو جی ہم آج بنانے والے ہیں نیکسٹ، آپ جیسے کہ جانتے ہیں یہ ہے اپری کا نومبر 2025۔ تو اس میں جنات کا خاص نمبر چل رہا ہے، جو کہ میں ویڈیو اپلوڈ کافی کر چکی ہوں، شارٹس کی فارم میں اور لانگ کی فارم میں۔ تو چلیے ٹائم ضائع کیے بغیر بناتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔ تو جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھاری بھرکم جن۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے بتایا 20 سال کی بات ہے، مجھے ایک سایہ محسوس ہونا شروع ہوا۔ یہ بات یہاں تک بڑھ گئی کہ وہ میرے سینے پر بیٹھ جاتا اور میں باقاعدہ اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کو محسوس کر کے زور لگا کے ہٹاتا اور گراتا۔ وہ ایک سیاہ رنگ کا بھاری بھرکم جسم والا آدمی تھا۔ یہ بہت کم عرصہ چلتا رہا، مختلف بزرگوں سے بھی دم کرواتا رہا۔ آج سے تقریباً 11 سال پہلے میری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ میری بیوی کو بھی کچھ محسوس ہونے لگا۔ پھر ایک صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ غیر مسلم ہیں۔ 1.5 سال قبل میں نے ملتان روڈ پر لاہور میں پلاٹ خرید کر مکان بنایا۔ دوران تعمیر 5 ماہ تک کام ہوا، کوئی بات محسوس نہیں ہوئی۔ ڈبل پورشن اوپر کی رہائش رکھی، نیچے خاتون کو کرائے پر دے دیا۔ نیچے کرایہ دار خاتون نے بتایا کہ ان کے گھر میں سایہ ہے۔ میں نے رونے کی آوازیں سنی، لیکن میں نے توجہ نہ دی۔ شاید یہ عورت ہمیں ڈرانے کے لیے کہہ رہی ہے یا اس کا وہم ہے، کیونکہ گھر میں اکیلا مرد ہوں اور میری والدہ، بیوی اور 2 چھوٹے بچے ہیں۔ بیٹے کی شکل میں جنات۔ 7 ماہ پہلے جب میں مغرب کے بعد سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ رہا تھا تو سیڑھیوں کے پاس دروازے کے ساتھ میں نے اپنے بیٹے کے عمر کے بچے کو دونوں ٹانگوں کے درمیان سر جھکائے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس کو اپنا بیٹا سمجھا اور ڈانٹا کہ اندھیرے میں یہاں کیوں بیٹھے ہو، مگر بچہ مسلسل اسی طرح بیٹھا رہا۔ میں نے اس کو شدید ڈانٹ پیٹ کی۔ ایک دم بچے نے سر اٹھایا اور میری طرف دیکھا۔ میں ڈر گیا۔ بچے کی آنکھیں بالکل سفید تھیں اور میں نے اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کو برا بھلا بھی کہا، جو بھی ہو یہاں سے بھاگ جاؤ۔ وہ بچہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غائب ہو گیا۔ میرے اونچا بولنے اور گھبراہٹ کی وجہ سے میری والدہ بیوی بھی آ گئی ہیں۔ سب کہنے لگے تمہارا وہم ہے۔ اس واقعے کے بعد گھر میں کسی کی موجودگی کا احساس ہونا شروع ہوا۔ کسی کے چلنے کی اور باتیں کرنے کی باقاعدہ آوازیں محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ جب دوسرے کمرے میں جاتے تھے کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ جنات کی آوازیں۔ سفید آنکھ والے بچوں کے واقعہ کے چند دن بعد میری بیوی کو باقاعدہ ایک عورت نے رات کے وقت آواز دے کر ان کا نام لیا، اپنے خاوند کو باہر بھیجو، میرے آدمی ان کے ساتھ بات کریں گے۔ میری بیوی جاگ اٹھی۔ آدھی رات کا وقت، سب سو رہے تھے، یہ سمجھی شاید اس نے خواب دیکھا۔ ابھی وہ مکمل طور پر سو بھی نہ سکی تھی، پہلے والی آواز دوبارہ آئی اور ساتھ ایک آدمی کے بولنے کی آواز بھی آئی۔ اب اس نے بھی باہر نہیں آنا۔ میری بیوی ڈر گئی تو اس نے مجھے جگایا اور نہ خود کمرے سے باہر گئی، کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ صبح یہ ساری کیفیت بتائی۔ جنات کی تباہ کاریاں۔ کچھ دنوں کے بعد کمرے کے اندر گری دونوں بازوؤں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی اور کچھ دن کے بعد بیٹا کرسی سے گرا اور بازو کی ہڈی کا فریکچر ہو گیا۔ کچھ دن بعد میرے سسر اور چاچا جو میرے گھر میں اچھے بھلے آئے، باتیں کرتے ہوئے ہاتھ میں پانی کا گلاس باتیں کرتے ہوئے پکڑا اور ایک دم میری بیوی نے چیخ ماری کہ ابو کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے سسر اور چاچا جان کے چہرے کی طرف ایک دم دیکھا، وہ چھت کی طرف گھور رہے تھے اور ہاتھ میں پانی کا گلاس کانپ رہا تھا۔ ایک دم چارپائی پر گرے اور گرتے ہی ختم ہو گئے۔ ان کی موت کا ابھی تک یقین نہیں ہو رہا مجھے تو چاچا جان کی موت بھی رونما ہونے والے واقعات کی کڑی لگتی ہے۔ اب تو گھر میں ایک مرد اور ایک عورت اور ایک بچے کی موجودگی کا محسوس ہونا، ساتھ والے کمرے سے باقاعدہ باتوں کی آوازیں سننا اور دیکھنے پر کچھ نظر نہ آنا۔ زندگی اس وقت پریشانی اور اذیت میں گزر رہی ہے۔ کچھ عرصہ سے جمعرات کی تسبیح خانہ لاہور ہر جمعرات کو نماز مغرب کے بعد شروع ہونے والی روحانی محفل میں شرکت کی تو دل کو کافی سکون نصیب ہوا اور اطمینان ہوا اور غیب سے مدد ہونا شروع ہو گئی۔ گھر میں جناتی چیزیں۔ ایک صاحب کہنے لگے آپ نے مجھے بتایا آپ تسبیح خانہ لاہور میں ہونے والی روحانی محفل میں آیا کرو۔ کہنے لگے میں نے سمجھا آپ مجھے مالدار دیکھ کر
وہاں چندے کا اعلان کریں گے۔ میں نہ آیا۔ 2-3 ماہ بعد پھر اپوائنٹمنٹ ملی تو پھر میں نے یہ عرض کیا۔ کہنے لگے چلو میں دیکھ لیتا ہوں۔ گھر میں جناتی چیزوں کے واقعات ہو رہے تھے، مسلسل ہو رہے تھے۔ میں واقعات کو سہ رہا تھا۔ تسبیح خانے میں آنا شروع کیا۔ کچھ دل کو سکون ملا، چین ملا، اللہ کی راحت ملی۔ اعمال کی برکت سے، ذکر کی برکت سے اور مخلصین کی برکت سے۔ وہ کہنے لگے ایسا ہوا مجھے روزانہ کوئی چیز آ کر رات کو جگاتی تھی اور کہتی تھی بیٹھا رہ، سونا نہیں ہے۔ میں جب جاگتا تو مجھے ایسی چٹکی کاٹتے کہ میری چیخیں نکل جاتی، یا میرا ایسا پاؤں پکڑ کے مروڑتے کہ میری دھاڑیں نکل جاتی۔ ایک پل کے لیے نہیں سو سکتا تھا۔ کہنے لگے اسی طرح میں پھر جاگا اور انہوں نے مجھے پھر جگایا۔ کہنے لگے جیسے زور سے کوئی تھپڑ پڑتا ہے نا کسی کو اور وہ جا کے دیوار سے لگے، دھماکے کی آواز محسوس ہوئی۔ یہ دھماکہ میں نے سنا، میں نے دیکھا تو کچھ نہیں تھا، بس سائے سے محسوس ہوئے۔ کہنے لگے یہ تسبیح خانہ جاتا ہے اور تو اب اس کو چھیڑ کے دکھا۔ وہ کہنے لگے ایسا تھپڑ لگا، ایسا زور سے تھپڑ لگا کہ اس کے بعد میں نے ان کی کشمکش جیسے گتھم گتھی ہوتے ہیں محسوس کی۔ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ میں نے ایک آواز سنی۔ کہنے والے نے کہا میں نے ان کو مار بھگایا، بس تو تسبیح خانہ کی حاضری نہ چھوڑنا۔ غریب گھرانہ اور جنات۔ ایک گھرانہ تھا جس گھرانے میں تباہی اور بربادی کا اگر نقشہ کھینچا جائے تو شاید وہ کم ہی ہوگا۔ فقر، غربت، تنگ دستی، مشکلات اور پریشانیاں، اولاد کے مسائل، زندگی کے غم، پتہ نہیں کیا کچھ مسائل تھے اور کیا پریشانیاں تھیں۔ مجھے خود ہی کہنے لگے ہمارے بڑے کہتے تھے یہ غربت اور تنگ دستی ہمیں نسل در نسل ملی ہے۔ اس سے پہلے ہمارے بڑے بہت مالدار تھے، یہ نسل در نسل آ رہی ہے۔ اور کیا وجہ؟ یہ بتاتے تھے کہ ہمارے بڑوں میں سے کسی نے کسی جانور کے سوراخ اور بل میں پیشاب کیا تھا تو رات کو خواب میں کچھ لوگ آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارا کھانا چھینا ہے، ہم نے کھانا پکایا ہوا تھا، آپ نے ہمارے کھانے میں پیشاب کر دیا، ساری عمر آپ اور آپ کی نسل کھانے کو ترسے گی۔ مجھ سے کہنے لگے اس کا کوئی حل ہے؟ میں نے کہا بھائی میرے پاس کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ اللہ سے مانگوں گا تو اللہ کے پاک کے پاس اپنے خزانے غیب سے عطا کریں گے۔ کچھ دنوں بعد میں نے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ وہ نفل جو خواب میں ملاقات کے لیے ہوتے تھے، 4 رکعت نماز نفل جس کی ہر رکعت میں سورۃ تکاثر اور سلام کے بعد درود پاک پڑھتے، میں نے وہ نفل پڑھے اور ساتھ ایک تسبیح پڑھ لی، یا علیمو، یا علمنی، یا خبیرو، یا اخبرنی، یا وہابو، یا حبلی من اسرار دنیا والآخرہ۔ جنات کے تحفے۔ میرے مرشد ہجویری رحمۃ اللہ علیہ خواب میں تشریف لائے۔ فرمایا اس کو کہو کسی بھی بل کے قریب بیٹھ کر روزانہ 1 دفعہ سورہ جن پڑھ کر آ جایا کرے، 40 دن یہ عمل کرے۔ انہوں نے 40 دن پڑھا۔ 40 دن کے بعد میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے خواب میں کچھ لوگ آئے جن کے ہاتھ میں کچھ پھل تھے، پھل ایسے تھے جو آج تک نہیں دیکھے، پہچانے نہیں۔ وہ ایک ٹوکری تھی، وہ دے گئے، کہنے لگے یہ پھل اپنے پاس رکھو، تمہیں پھل ملتے رہیں گے۔ تم نے جو سورہ جن کا بل پر عمل کیا اس سے ہم راضی ہو گئے۔ آزمائشوں اور مصائبوں کے دور ختم ہو گئے، راحت و برکت کا دور شروع ہو گیا، لہٰذا بس یہ پھل ہے۔ کہنے لگے جب میں اٹھا تو پھولوں کی یہ ٹوکری جو خواب میں نے دیکھی تھی وہ تو نہیں تھی لیکن خوشبو تھی۔ وہ دن اور آج کا دن رب نے برکتوں اور وسعتوں کے دروازے کھول دیے۔ دیوسائی کے جنات کا خط۔ مجھے ایک بندہ خط دے گیا اور ساتھ ایک رقعہ بھی دے گیا اور کہتا کہ یہ کسی نے دیا تھا کہ یہ حضرت کو دے دینا۔ پتہ نہیں میرے اندر کیسی بے چینی ہوئی۔ میں نے خط کھولا۔ پچھلے سال میرے سفر کے کچھ ہفتوں کے بعد یہ خط ملا۔ میں نے خط کھولا تو کچی پینسل سے لکھا ہوا تھا بسم اللہ تعالی دیوسائی کے جتنے بھی باسی جنات ہیں ان سب کی طرف سے آپ کو سلام اور دعائیں۔ آپ نے ہمیں یہ وظیفہ ہدیہ دیا تھا۔ اچھا میں نے وہ وظیفہ کسی کو نہیں بتایا، بس پڑھ رہا تھا اور ہدیہ کر رہا تھا، سفر میں چل رہا تھا، گاڑی بھی چل رہی تھی۔ مزید لکھا ہوا تھا ہمیں خوشی ہوئی
یہاں سے صدیوں سے لوگ گزر رہے ہیں، بہت ہی کم لوگ آئے جنہوں نے ہمیں اعمال کا ہدیہ دیا، اور بعض اوقات ہم غصے میں آ کر لوگوں کو نقصان بھی دیتے ہیں کہ آپ کے ہدیے نے ہمیں بہت سکون دیا، تسلی دی اور ہمیں راحت ملی۔ ہم سارے مل کر آپ کے لیے اور تسبیح خانہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جنات تسبیح خانہ میں آئیں گے۔ ہم دیوسائی کے جنات نے فیصلہ کیا آئندہ کوئی بھی جمعرات اور جہاں آپ کا کوئی درس ہوگا ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر میرے لیے بہت ساری دعائیں بھی تھیں۔ میں نے پڑھا، دراز میں رکھا اور سوچا کہ گھر جا کر اپنے بیٹے کو اور گھر والوں کو دکھاؤں گا کہ دیکھو اعمال کا ہدیہ دیا کرو۔ گھر جا کر جو ڈاک دیکھتا ہوں تو خط نہیں ہوتا۔ ایسے ہی میرے دل میں خیال ہے، خط مجھے پڑھانے کے لیے آپ نے دیا تھا۔ میں نے اپنے بچوں، بیٹے اور گھر والوں کو پڑھانا تھا کہ انہیں بھی اعمال کی کوئی رغبت ہو جاتی، ان کو بھی کوئی شوق پیدا ہو جاتا۔ بعد میں گھر میں نفل پڑھ رہا تھا، مجھے محسوس ہوا کہ میرے ساتھ آ کر کھڑا ہوا ہے کوئی اور کہتا ہے کہ بس ہم نے آپ کو پیغام دینا تھا، ہم نے اپنا خط واپس لے لیا، اب آئندہ بھی آپ کا انتظار کریں گے۔ مشکلات، مصائب کے لیے جنات کا تحفہ۔ ذیل میں جنات کی طرف سے بہت سے مجرب تعویذات و اعمال دیے گئے ہیں جنہیں مخلوق خدا کی خدمت کے لیے تحریر کیا جا رہا ہے تاکہ مختلف بیماریاں، مشکلات، مسائل اور مرادوں کے لیے ان سے استفادہ کیا جا سکے۔ تمام جنات کا نسخہ مجربہ برائے خارش۔ 12 جمادی الاول سن 1416 ہجری۔ یہ جہاں نقش: یا حفیظ یا کریم یا حی یا قیوم یا رحیم یا محیط یا رحیم یا رحیم یا رحیم۔ یہ نقش زیتون کے تیل میں ڈال کر 9 شب رات سوتے وقت مالش کرے اور صبح نیم گرم پانی میں ڈیٹول ملا کر غسل دیا جائے۔ اگر زعفران سے لکھ کر پیا جائے تو بھی بہت مفید ہے۔ اگر سیاہی سے لکھ کر بطور تعویذ استعمال کیا جائے تو بھی موکلین کے مجربات میں سے ہیں، انشاءاللہ شفائے کاملہ ہوگی۔ نسخہ مجرب از جانب جنات، موکلین برائے فالج۔ بتاریخ 12 جمادی الاول 1416 ہجری۔ سورہ علم نشرہ اور سورہ والضحیٰ لکھ کر زیتون کے تیل میں یا بادام کے تیل میں ڈال کر 9 شب تک متاثرہ حصے کی مالش کیا جائے، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ دین کی طرف رغبت اور دفع اثرات بد کے لیے نسخہ عسکر۔ سورہ فاتحہ 21 مرتبہ، سورہ علم نشرہ 21 مرتبہ، سورہ والضحیٰ 21 مرتبہ، سورہ قریش 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے 11 ایام تک بچے کو تینوں وقت صبح دوپہر شام پلایا جائے، انشاءاللہ شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ جنات کا عطا کردہ استخارے کا ایک نیا طریقہ۔ بعد نماز عشاء سونے سے قبل 2 رکعت نفل نماز نیت باندھ کر بعد ثنا کے الحمد شریف کے بعد 14 مرتبہ آیت الکرسی پہلی رکعت میں پڑھی جائے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کو بار بار کئی مرتبہ معتدل دفعہ دہرایا جائے، حتیٰ کہ پڑھتے پڑھتے گردن کسی بھی طرف دائیں یا بائیں طرف مڑ جائے۔ اگر دائیں طرف مڑ گئی تو سمجھ لیجیے گا اس میں خیر اور بھلائی، اگر بائیں طرف مڑ جائے تو سمجھ لیجیے گا اس میں خیر و بھلائی نہیں۔ گردن مڑ جانے کے بعد سورہ فاتحہ پوری کر کے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر رکوع میں چلے جائے اور تشہد درود شریف پڑھ کر سلام پھیریے اور شکر خدا ادا کر کے دعا کیجیے۔ جنات کا بتایا مرض شوگر کا اکثیر علاج۔ عملیات میں شرط یہ ہے کہ مریض کا کلام الہی پر اور مالج پر مکمل اعتماد کرے، انشاءاللہ پھر نفع ہی نفع ہوگا۔ نمبر 1، درود شریف 11 مرتبہ، سورہ کافرون 4 مرتبہ، نمبر 3 سورہ اخلاص 4 مرتبہ، مندرجہ ذیل آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے قل یا ایھا الناس سے لے کے وہو خیر الحاکمین، یہ ہے جی۔ نیکسٹ ہے جنات کا عطا کردہ آسیب و سحر و جادو کے لیے نسخہ عسکر۔ یہ تعویذ ہے،
یہ جی 5 عدد لونگ کے ساتھ مریض کو روزانہ ایک بار 7 دن تک مسلسل دھونی دینی ہے۔ نیکسٹ ہے جنات کا عطا کردہ آسیب و سحر۔ اس کے لیے یہ نمبر 1 دیا ہوا ہے تعویذ، اور نمبر 2 بھی تعویذ دیا ہوا ہے۔ اس میں 2 تعویذ ہیں اس میں، اور تیسرے نمبر پہ یہ آیت یہ اس طرح دی ہوئی ہے زیر زبر کے بغیر، ٹھیک ہے۔ ایک یہ تعویذ، ایک یہ، اور یہ نمبر 3 پہ ہے یا ہے یہ یہاں سے یہاں تک ہے لیکن زیر زبر نہیں ہے۔ نمبر 1 پر جو تعویذ ہے، یعنی اس تعویذ کی بات کر رہے ہیں، نمبر 1 پہ جو تعویذ ہے اس کے سفید کاغذ پر علیحدہ علیحدہ 14 عدد تعویذ لکھ لیں۔ نمبر 2 جو تعویذ ہے یہ والا، یعنی جو یہ تعویذ ہے اس کے 16 عدد، اور نمبر 3 پر جو کلمات ہیں ان کے 9 عدد تعویذ لکھ لیں، یعنی اس کے 14 عدد تعویذ لکھ لیں، اس کے 16 عدد تعویذ لکھ لیں، اور جو نمبر 3 پہ ہے اس کے 9 عدد تعویذ لکھ کے ان سب کو اکٹھا کر کے کسی بوتل میں ڈال لیں اور 1 ہفتہ تک پئیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ جنات کا بتایا برائے درد سحر۔ سورہ بقرہ روزانہ پڑھ کر یا پڑھوا کر مریض پر پھونک مار دیں اور دم کر کے پلائیں، اور کچھ پانی ملا کر غسل کرائیں۔ 40 ایام تک یہ عمل جاری رکھیں تو جلد ہی سحر انشاءاللہ ٹوٹ جائے گا۔ جنات کا بتایا آسیب زدہ کے لیے۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ جن 4 کل پانی پر دم کر کے 3 گھونٹ پانی پی لیا جائے، مزید پانی ملا کر چہرے پر چھڑکے اور پیتے رہیں، 40 ایام تک یہ عمل کیا جائے۔ جنات کا عطا کردہ برائے دفع آوارگی اور شوق اور تعلیم کے لیے۔ بچے کے آوارہ ہو جانے اور تعلیم چھوڑنے کی شکایت دور کرنے کے لیے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی 4 کل پانی پر دم کر کے پلایا جائے، جس کی خبر نہ کی جائے یہ پانی پڑھا ہوا ہے۔ جنات کا بتایا آسیب زدہ اور دفع سحر کے لیے۔ یہ آمنت باللہ یہاں سے لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں تک، اور درجہ بالا تعویذ پہنے اور ایک مزید لکھ کر پانی میں ڈال کر 41 دن تک پئیں۔ آسیب اثرات جادو کے لیے مجرب ہے، یعنی یہ ایک تعویذ پہن لیں اور ایک اور تعویذ لکھ کے پانی میں ڈال کے 41 دن تک مسلسل پئیں۔ جنات کا عطا کردہ برائے سہولت و نکاح۔ یہ جو نکاح کے لیے ہے یہ تعویذ لکھ لیں، اور نکاح برائے فلاں بن فلاں، یعنی جس کا نکاح کرنا ہو اس کا نام، اور بنت والد کا نام، ٹھیک ہے، یعنی جس کا نکاح ہو اس کا نام، نکاح برائے فلاں بن، ٹھیک ہے، جس کا نکاح اس کا، اور بنت والدہ یعنی اس کی والدہ کا نام، بھلے لڑکا ہے بھلے لڑکی ہے۔ بنت ہوگا تو لڑکی ہوگی تو بنت ہوگا، اور لڑکا ہوگا تو بن ہوگا نا۔ اس نقش تعویذ کو روئی میں لپیٹ کر خوشبو لگائی جائے، پھر سبز رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کر ڈبیا کے اندر بند کر کے اپنے پاس رکھا جائے، اور پھر سورہ مریم روزانہ 1 مرتبہ 3 دن تک مسلسل پڑھ کر دم کرنا۔ 3 دن کے بعد ڈبی کسی اونچی جگہ رکھ دی جائے، انشاءاللہ رشتوں کے پیغام آنا شروع ہو جائیں گے۔ جنات کا بتایا برائے سہولت و ولادت۔ یہ زیر زبر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، یہ دعا ہے یہاں تک، اور یہ سورہ فاتحہ، سورہ فلق اور سورہ ناس چینی پر ایک بار پڑھ کر کھانے کو دیا جائے، انشاءاللہ بچہ بلا تکلیف پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ نیکسٹ ہے جی جنات کا عطا کردہ چوری شدہ اشیاء کی بازیابی کے لیے۔ جس کا سامان گم ہو گیا اس کا نام بما والدہ، اور سامان کا نام یعنی چیز کا نام بھی، جو چیز گم ہو گئی اس کا نام بھی، اور جس کی ہو گئی ہے اس بندے کا نام، جس کی چیز گم ہوئی ہے۔ جس جگہ سے چوری ہوئی یہ نقش محل لگا دیا جائے،
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन 111 मरतबा वलाक दुरूद शरीफ के साथ पढ़ कर बरगह इलाही में गिरियाजारी के साथ दुआ मांगी जाए। नेक्स्ट है जिन्नात का बताया नाजायज़ ताल्लुकात की बिना पर तफरीक डालना। इस नक्श को भोज पत्थर दरख्त की छाल यानी पर लिख कर इसके ऊपर नीचे कागज़ लपेट लें और दो कब्रों के माबैन एक बालिश्त के दरख्त की कोई छाल ले लें, ठीक है, उसके ऊपर इसको लिख के उसके ऊपर नीचे कागज़ लपेट दें और दो कब्रों के दरमियान यानी एक बालिश्त इतनी होती है, एक बालिश्त, ठीक है, एक बालिश्त की मिकदार कुरेद कर, ठीक है, यानी इतनी खोदनी है मट्टी कि एक बालिश हो और उसके अंदर दबा दे दोनों फ़रीक़ैन जिनके ताल्लुकात ख़त्म करवाना चाहते हैं उनका नाम, माँ वालदा का नाम लिख कर दरमियान में तफरीक लिखें, मसलन फ़लाँ बिन फ़लाँ तफरीक फ़लाँ बिनते फ़लाँ, यानी अगर बेटा होगा तो बिन फ़लाँ बिन फ़लाँ, यानी किसी बेटे का नाम फिर बिन फिर उसके वालिद का नाम तफरीक फिर फ़लाँ बिनते फ़लाँ, यानी जो अगर लड़की होगी तो बिनते। यह अमल उस वक्त होगा जब ताल्लुकात शरअन नाजायज़ हों, वरना सख्त गुरेज किया जाए, वरना सख्त नुकसान होकर उल्टा पड़ जाएगा। जिन्नात का बताया आइमा मसाजिद के ऊपर जादू और इनका अक्सर इलाज। नोट: अकामत जमात के वक्त मुसल्ले के ऊपर इमाम साहब एक मरतबा आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ लें। आजकल बाज़ बेईमान हासिदीन आइमा मसाजिद के ऊपर जादू करवाते हैं कि वो महराब व मिंबर मुसल्ला पर ना खड़े हो सके और ना बैठ सके और ना किरात पढ़ सके ना खुतबा दे सके और इसका अक्सर इलाज जिन्नात मुवक्किलीन हज़रात का मिला ख़ता फरमाएँ। नंबर 1 मोक्किल अब्दुर्रहमान साहब, उम्र 1400 साल। नंबर 2 जिन अब्दुल जब्बार साहब, 1500 साल उम्र। जिन निसार अहमद साहब, 1300 साल उम्र। नंबर 4 पर जिन साबिर अहमद साहब, उम्र 1700 साल। नंबर 5 जिन अलीमुद्दीन साहब, उम्र 2000 साल। नंबर 6 जिन सऊद साहब, इनकी उम्र है 1200 साल। नंबर 7 जिन मोहम्मद इदरीस साहब, उम्र है 1800 साल। नंबर 8 जनिया साहिरा बीबी साहिबा, उम्र 17 साल। इन सब का इज्तिमाई फ़ैसला है कि नमाज से कबल 26 मरतबा आयतुल कुर्सी और 4 कुल पढ़ कर अपने कल्ब व सीना पर दम करके मस्जिद के महराब व मिंबर की तरफ भी तसव्वुरन दम फूंक मारे। अगर मस्जिद में मौजूद ना हो तो वहाँ पर उसी तादाद मज़कूरा पढ़कर महराब व मिंबर मुसल्ला पर फूंक मार दे। अपनी आसानी के लिए इस तरह से पढ़े। सबसे पहले आयतुल कुर्सी 6 मरतबा, सूरत काफिरून 5 मरतबा, सूरत फलक, सूरत नास और सूरह इखलास 5-5 मरतबा। मज़ीद सूरह अलम नशरा पूरी सूरत भी 7 मरतबा पढ़े और इसके बाद क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 7-7 मरतबा पढ़ कर अपने दिल पर फूंक मारे। इंशाअल्लाह किरात पढ़ सकेगा, ज़बान बंद ना होगी, बशर्ते इनके वज़ाइफ को पाबंदी के साथ भी पढ़ ले और अपने दिल को बेहद मजबूत करे और खौफ डर अपने दिल से ही निकाल दे, वरना पढ़ने से पूरी कामयाबी नहीं होगी। ये तजवीज़ हमारे जिन्नात हज़रात की तरफ से है और ये तजवीज़ जिन्नात हज़रात के नज़दीक मुस्लिम और बेहद मुजर्रब है। इन वज़ाइफ के पढ़ने के बाद नमाज जमात से कबल किसी से सराहतन कतन बातचीत ना करे, वरना असरात ज़ाइल होंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो इशारा कुनिया से काम ले। हाँ, जमात के बाद जिससे चाहे बात करे। इस अमल में तसलसल अज़हद ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि फ़ौरन असरात ज़ाइल हो जाएं, रफ्ता रफ्ता असरात ज़ाइल होते जाएंगे। बशर्ते दिल मजबूत करे, इतना ही कामयाबी होगी जितना दिल कमज़ोर करेगा, बद अकीदा होगा,
بدزن ہوگا اتنا ہی وہ ناکامی کی طرف گامزن ہوگا اور بدترین ناکامی کا شکار ہوگا۔ ایک کامل درویش کی نصیحت۔ حضرت مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کے ہاتھ میں ابدال کا ہاتھ آ جائے تو اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اس سے اس کو روحانی فیضوحات حاصل ہوں گے۔ جتنا کمزور پکڑے گا اور وہ ہاتھ سے اچانک غائب ہوگا اور فیضوحات روحانی سے محروم ہوگا۔ اسی طرح اس باطنی علاج میں بھی اپنے دل کو مضبوط کرنا فرض اور ضروری ہے، اور یہ سمجھے کہ یہ سب کچھ من جانب اللہ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کلام اللہ کی برکت سے میں کامیاب رہوں گا۔ جس قدر ضرورت ہو جنات حضرات کے مجربات کو اپنا دائمی معمول بناتے ہیں، اس سے جماعت کے وقت اس کا قلب سے بے خوف ہوگا، گھبرائے گا نہیں اور نہ اس کے پاؤں ڈگمگائیں گے۔ مؤلف کے ساتھ یہ معاملات اور حادثات متعدد مرتبہ پیش آئے گے، مگر اللہ والوں کی دعاؤں سے اور اس کی استقامت کی برکت سے قدم قدم پر باری تعالیٰ نے میری دستگیری اور مشکل کشائی فرمائی، اور شیاطین الناس و جن کو ذلیل و رسوا کر کے کیفر کردار تک پہنچا دیجیے۔ جنات کا بتایا نسخہ اکسیر برائے مرض کینسر۔ سورہ یونس صبح شام 41 مرتبہ پڑھ کر دم کیا جائے اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی بھی پڑھ لیا جائے، اور گلے میں ڈالنے کے لیے سورہ یونس کا ابجد والا نقش تعویذ کافی ہے۔ گلے میں باندھے یا سیدھے بازو پر باندھے ابجد والا نقش۔ جنات کا عطا کردہ کالے جادو وغیرہ کے لیے توڑ کے لیے اکثیر نسخہ اور مخصوص نسخہ ہے۔ سورہ یونس کے آخری رکوع یا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی آخر تک ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ کر دعا مانگی جائے۔ انشاءاللہ جادو کتنا سخت کیوں نہ ہو وہ 41 ایام کے اندر ختم ہو جائے گا، اور جادو کروانے اور جن سے کروایا جائے گا، چاہے شیاطین و انس ہوں یا شیاطین و جن ہوں، سب کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ مسحور انشاءاللہ شفا یاب ہوگا، اور ساحر اور اس کے متعلقین کے اوپر سحر پلٹ کر آئے گا۔ غرض یہ کہ سحر کرنے والے اور کروانے والے سب نتیجتاً برباد ہو جائیں گے۔ کفر کی سزا بھگتنی پڑے گی اور وہ مصیبت میں سخت گرفتار ہو جائیں گے۔ جنات کا بتایا ہائی بلڈ پریشر کا اکثیر علاج۔ جس کو بلڈ پریشر ہائی ہو یا لو ہو، بہرحال دونوں یہ تمام صورتوں میں زیتون کا تیل چاہے بند ڈبیا والا یا کھلا ہو، روزانہ صبح ناشتے کے بعد 1 چمچہ پیا جائے۔ اس طرح صبح شام کو بھی 1 چمچہ پیا جائے۔ مجرب العلماء۔ جنات نے بتائی زندگی کی مجرب مقبول دعا، اور اپنی مسجد و مدرسہ کو ویران جگہ سمجھ کر یہ دعا ابراہیمی پڑھا کرتے تھے۔ حضرت جب چکوال وارد ہوئے تو اس وقت آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مقبول دعا پڑھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خود دی۔ آج دنیا کے چپے چپے میں مسجد و مدرسہ کی شہرت ہے۔ دعائیہ یہ ہے: ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا، یہاں تک ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف۔ نیکسٹ ہے جنات نے دیا مخالفین کو مواقفین بنانے کا نسخہ اکثیر مجرب عمل۔ اگر اپنے خویش اقارب اور پڑوس مرد ہوں یا عورت، اقارب ہوں یا اجانب، وہ ہر وقت مخالفت میں تلے ہوئے ہوں اور ایذا رسانی میں مصروف ہوں، ایسے حالات میں روزانہ نماز فجر کے بعد یا تہجد کے بعد آدھا گھنٹہ تک مراقبہ کرے، پھر مختصراً دعا کے بعد ہمتاً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دے، اور ان مخالفین کی شکلوں کو اپنے سامنے مستحضر کرے اور
یہ خیال کریں کہ وہ سب میرے سامنے موجود ہیں۔ 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد غائبانہ طور پر دم کر کے پھونک مارے اور یہ نیت کر لے، یا اللہ میں ان سے عاجز آ چکا ہوں، میری غیبی مدد فرماؤ، ان تمام مرد عورتوں کو میرے موافق بنا تو یہ عمل مسلسل کرنے سے انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی۔ نوٹ: ہر 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اعداد کی تصوری شکل بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر مستقر کر کے دم پھونک مار کے آخر میں 313 بار اعداد کے بعد بھی اسی طرح پھونک مارے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، نیکسٹ انشاءاللہ جلدی ویڈیو اپلوڈ ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کرے، سب کو اللہ تعالیٰ خوشحال و آباد رکھے، آمین۔ السلام علیکم۔